سجدے کا حکم دیا؟ قرآن سے اگر ایک رکوع ثابت ہے تو ایک ہی سجدہ ثابت ہے، دو سجدے ثابت نہیں ہیں. کہ دو سجدے کیسے ہو گئے؟ آپ سنیں، علماء انشاءاللہ ہماری تصدیق کریں گے. ایک سجدہ تو وسجود سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، اور ایک سجدہ رسول اللہ کی حدیث سے ثابت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب دیکھیے نبی کی حدیث سے ثابت ہے. آپ ایک بھی دیکھیے کہ جو اللہ نے کہہ دیا وہ بھی فرض کر دیا، جو نبی فرض ہو گیا، جو نبی نے کہہ دیا وہ بھی فرض ہو گیا. آپ یہ دیکھیے کہ نبی کی زبان کی اہمیت، اگر نبی زبان سے نہیں بتاتے اور نہیں کہتے تو یہ دوسرا سجدے کی فرضیت ہمیں کیسے مل جا پاتی. اور ایک اور مسئلہ سمجھتے چلیں، یہ دونوں فرض ہیں. اگر کسی ایک سجدے کا انکار کرے تو کافر ہو جائے، چاہے پہلے سجدے کا انکار کرے تب بھی کافر ہو جائے گا، اور چاہے دوسرے سجدے کا انکار کرے تب بھی کافر ہو جائے گا. چاہے اس سجدے کا انکار کرے جو قرآن سے ثابت ہے تب بھی کافر ہو جائے گا، اور چاہے اس سجدے کا انکار کرے جو نبی کی زبان سے ثابت ہے تو بھی کافر ہو جائے گا، ہے نا. آج یہ 10 حدیثی کی محفل ہے جو انشاءاللہ شروع ہو رہی ہے، اور کچھ باتیں ہمیں ابھی آپ تک پہنچاتے ہیں، حدیث انشاءاللہ پڑھتے ہیں. یہ بخاری شریف ہے. اب بلا تکلیف کچھ آگے بڑھیں، ٹائم زیادہ ہو جائے گا، پھر انشاءاللہ کچھ اللہ نے چاہا تو ہوتی رہے گی. یہ بخاری شریف ہے. اس کے مصنف محمد ابن اسماعیل بخاری، یہ کو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بڑی مقبولیت حاصل ہے. 16 سال کی مدت میں آپ نے یہ بخاری شریف تحریر فرمائی، اور امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 6 لاکھ حدیثیں زبانیات، سبحان اللہ. اور ایک روایت 8 لاکھ. یہ زیادہ مصنف روایت ہے کہ 6 لاکھ حدیثیں زبانی عقلیات. اور امام بخاری فرماتے تھے کہ ان 6 لاکھ میں سے 1 لاکھ احادیث صحیحہ ملی. اور بخاری میں تعلیقات، مطابعات، ساری احادیث ملا کر تقریباً 9882. اب اتنی نکال دیے تبھی کتنا بڑا خزانہ بچا. اور ان احادیث کو امام بخاری نے لکھا ہے. اب یہ سب ہمارے علماء پڑھے لکھے ہیں. آپ حرم الہی میں تشریف فرماتے، غسل فرماتے، غسل فرما کر 2 رکعت نماز ادا فرماتے، پھر ایک حدیث تحریر فرماتے. اس انداز بخاری نے اس کو تحریر کیا. اور امام بخاری خود فرماتے ہیں کہ میں سرکار کی بارگاہ میں موجود تھا. اس کا مسودہ کیا آپ نے مکہ مکرمہ میں، اور مبیضہ کیا مدینہ طیبہ، ہے نا. اور فرماتے ہیں کہ جب میں ریاض الجنہ میں موجود تھا وہاں میں سرکار حدیثیں لکھ رہا تھا. اگر مجھے کسی حدیث کے بارے میں اشتباہ ہو جاتا تو میں اللہ کے نبی کی طرف توجہ فرماتا. جب رسول اللہ اس حدیث کی تصدیق فرما دیتے اس کے بعد میں تحریر کرتا. سبحان اللہ. یہ بخاری شریف ہے. اور ایک بزرگ ہیں حضرت ابو زید مروزی رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ حرم الہی میلے پہ آرام کر رہا تھا، آپ کو بھی اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی. میرے آقا نے ارشاد فرمایا تم کب تک شافعی کتاب پڑھتے رہو گے، ہماری کتاب پڑھا. کہا یا رسول اللہ آپ کی کون سی کتاب ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا صحیح البخاری. مطلب آپ کو فرمائے جس کتاب کو رسول اللہ فرمائے کہ یہ میری کتاب ہے، اس کتاب کی کیا حقیقت ہے. امام بخاری رضی اللہ عنہ کو یہ آپ سب کی باتیں میں سب کے طور پر کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سرکار امام بخاری کی نقش قدم پر ہمیں آپ کو چلنے کی توفیق دے. اور اللہ کے نبی کی حدیث پاک میں جملہ سنیے. اللہ کے نبی ارشاد فرمایا فاستقیموا الکلمات، ان کے نقش قدم پر چلو جو لوگ گزر گئے. سبحان اللہ. یہ آپ کا ارشاد فرمایا جو لوگ گزر گئے ہیں ان کے نقش قدم پر چلو. تو امام بخاری رضی اللہ عنہ نے متعدد ملکوں کا، شہروں کا سفر کیا علم دین حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے نبی کی احادیث حاصل کرنے کے لیے. ایک بزرگ ہیں آپ
حضرت عاصم بن عیاض رضی اللہ عنہ آپ وہاں علم حدیث حاصل کر رہے تھے، جو توشہ آپ کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا، 3 روز گزر گئے، امام بخاری نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، سبحان اللہ، ہاتھ 3 روز تک سوکھی گھاس کھا کر پانی پیتے رہے اور علم حدیث حاصل کرتے رہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ لہذا ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے، ہمارے لیے اللہ کا کرتے ہیں۔ مجھے اس بات پر یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن غیبت کے بارے میں ہماری تکرار نہیں کرتے۔ یہ کیسے بتائیں؟ دیکھیے ہم کیسے ہیں، آج سے کوئی نہیں جانتا، لیکن بندہ خود اپنے اعمال کے بارے میں جانتا ہے، ہمارے اعمال کیسے، اور ہمارا خدا جانتا ہے۔ اگر ہم غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، تو ہمیں خبر ہے۔ امام بخاری کو یہ یقین تھا کہ میں نے پوری زندگی کسی مومن کی کبھی غیبت نہیں کی۔ آج ہماری وجہ سے غیبت کی اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سب کو اس عمل بد سے بچنے کی توفیق۔ تو 3 دن تک آپ بھوکے رہے، گھاس کھا کر پانی پیتے رہے، لیکن کسی کے سامنے آپ نے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ یہ مسجد ہے، خدا کا گھر ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے، یہ سب جانماز بچھی ہوئی ہے، اور نماز پڑھنے والا آیا، اس نے دیکھا کچھ گردہ ہے، اس نے رومال لیا اور ایسے ہی سجھا، دیکھا ہے آپ نے؟ میں نے دیکھا ہے، اس کو بھوکانے منع کیا، اس کو بھوکانے صراحت کے ساتھ منع کیا ہے کہ یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے اصل مسجد تو یہ فرش کی ہے، یہ جانماز ہے، اس کا لباس ہے، یہ جانماز ہے، اس کا لباس ہے۔ اگر آپ کے کپڑے میں گندگی لگ جائے تو آپ ایسا نہیں کریں گے اس سے گندگی صاف کر کے ہاتھ میں چھپانا، یہ ایسا ہی ہے، جانماز سے جھاڑ کر اور فرش پھینکنا ایسا ہے گویا لباس سے جھاڑ کر اصل مسجد کو گندا کرنا۔ امام بخاری تشریف فرماتے ہیں، مسجد میں ایک صاحب کی داڑھی میں 1 دن کا اٹھا تھا، وہ 1 دن کا نکالا اور یوں پھینک دیا۔ امام بخاری کی نظر پڑی، آپ خاموش سے آگے بڑھے، اس دن دل کو اٹھا کر آپ نے جیب میں ڈال دیا، اس کے بعد باہر جب نکلے باہر پھینکا اور ارشاد فرمایا وہ دن کا جو انسان اپنی داڑھی میں پسند نہیں کرتا ہے وہ خدا کے گھر میں پھینکنا کیسے بند کیا جا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ زندگی ہمارے آپ سب کے لیے سبق ہے۔ دیکھیے ابھی حدیث نیت آگے آ رہی ہے، اور اسی سے امام بخاری نے بخاری کو شروع بھی کیا ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حدیثیں نقل کی ہیں وہ اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ میری آپ سب سے گزارش کی، ہم تاجرین بیٹھے ہیں، دکاندار بیٹھے ہوں گے، ملازمین بیٹھے ہوں گے، امام بخاری کے پاس ابو حفص نے سامان تجارت بھیجا کہ بیچ دیجیے، تو ایک قافلہ پہنچا، کہا امام سے آپ مجھے دے دیجیے اور ہم 5000 روپے آپ کو نفع دیں گے، آپ جائیے سویرے بات، سویرے دوسرا قافلہ آ گیا، اور ریاست آپ مجھے دے دیجیے، ہم 10,000 روپے نفع دیں گے۔ امام بخاری نے ارشاد فرمایا کہ میں رات میں اپنی یہ نیت کر چکا ہوں کہ جو قافلہ پہلے آیا تھا ہم اس کو دیں گے، اب کتنا بھی زیادہ نفع دیا جائے لیکن میں اپنی نیت کو بدل نہیں سکتا۔ گزارش کرتا ہوں اپنی نیت کو اصلاح کیجیے۔ بہرحال بس مختصر بات کر کے آگے بڑھا۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی کی بارگاہ شریف میں بڑی مقبولیت حاصل تھی۔ ایک بات اور میں خیال آ رہی ہے، شاید اس سے ہمیں بھی سبق ملے گا اور کچھ طلبا بیٹھے ہوئے ان کو بھی سبق ملے گا۔ یہ علماء تو فیض دینے کے لیے، دعائیں دینے کے لیے تشریف لائے ہیں، میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جگہ جگہ تشریف فرما ہوئے، نیشاپور پہنچے اور بھی آپ کو معاصرین نے بہت ستایا۔ امام بخاری کی تاریخ ہے کہ معاصرین نے امام بخاری کو کتنا بچا۔ آپ پہنچے تو آپ کی روش تھی، جہاں پہنچتے تھے آپ کے درس حدیث شروع ہو جاتا تھا۔ درس بخاری، درس حدیث کا جب آپ کا
اور آپ بڑے بڑے علماء مشائخ شرکت کرنے لگے تو کچھ حاسدین نے آپ کو پریشان کر رہے ہیں. تو وہاں کا جو حاکم تھا اس سے کہا کہ امام بخاری آپ نہیں ہے کیا وہ روزانہ آ کر وہ اپنی کتاب آپ کی گھر پہ آ کر آپ کو بچوں کو پڑھا دیا. حاکم نے خبر دی. امام بخاری نے فرمایا کہ میں کسی حاکم کے دروازے پر حدیث دے جاؤں یہ علم دین کے فائدہ کرتا توجہ چاہتا ہوں. اگر آپ بچوں کو درس حدیث دلوانا چاہتے ہیں تو بھی درسگاہ میں پہنچا دیجیے. تو حاکم نے وقت کہا کہ ٹھیک ہے میں پہنچا دیتا ہوں لیکن اب ایک بات ہے کہ جب ہمارے بچے وہاں پڑھنے بیٹھیں گے ہمارے بچوں کے ساتھ کوئی دوسرا بچہ نہیں بیٹھے. ایک خادم جائے گا دروازے وہ خادم نگہبانی کے لیے بیٹھا رہے گا. امام بخاری نے فرمایا یہ رسول اللہ کے دین کا علم ہے ساری امت کا حق برابر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ساری امت کا حق برابر ہے. یہ تصویر بھی نہیں کی جا سکتی کہ بادشاہ کے بچوں کو پڑھایا جائے گا اور غریب بچے برابر سے نہیں بیٹھے سکتے. یہ ہمارے میرے بھائی اس سے ہمیں سب کو ملتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ نے جن کو دولت دی ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ اور دولت دے. جن مسلمانوں کے پاس دولت نہ ہو اللہ دعا ہے اللہ انہیں کی دولت کو نوازے. آمین. میرے بھائی دولت مندوں کے سامنے آپ ان کا خیال کیجیے لیکن ہمیں چاہیے اللہ نے مجھے سینے میں علم کی دولت دی ہے ایمان کی دولت دی ہے. دنیا کا بہت بڑا پتی ہو لیکن وہ دولت علم کی دولت سے بڑھ سکتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں ہو سکتی ہے. لہذا اس دولت علم کا ہمیں ہمیشہ اکرام اور احترام کرنا چاہیے اور غلط طور پر دنیاوی منفعت کے لیے کسی شہر کے دروازے پر کسی عالم دین کو حاضر نہیں کرتے. بہت بڑا سیٹ ہو بہت بڑا سیٹ ہو لیکن ایک غریب عالم دین سے بڑھ کر یہ بات آپ کو دیکھیے. یہ جو بخاری لے کر بیٹھا ہوں اور جو نبی کی شریف کی باتیں ہو رہی ہیں یہ بہت کوئی بادشاہ وقت اپنی بادشاہ کی بنیاد پر کسی ذمہ دار بابر عالم کی مدد نہیں ہو سکتا. ایک حدیث کی بات میں آپ کو سناؤں. یہ حدیث میں نے تفسیر روح بیان شریف میں موجود ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن کو اللہ تعالیٰ ایک عابد کے بارے میں فیصلہ ہے عبادت گزار کی جنت چلا جائے. اس کے بعد ایک عالم دین کے بارے میں فیصلہ. اب جب وہ جنت کے دروازے پہنچے گا تو داروغہ جنت مولانا صاحب کو حضرت ہو جائے جب ایک روک رہے ہو اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ جنت کا تو وہ داروغہ جنت دے گا حضرت آپ تک بچ جائیے آپ کے جتنے چاہنے والے ہیں سب کو ساتھ کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قاسم حسن صاحب قبلہ زندہ باد اہل سنت زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ امام بخاری کی باتیں ہونے جا رہی ہیں. امام بخاری پڑھنے جا رہا ہوں. امام بخاری کو اللہ کے نبی کی بات کا مقبولیت حاصل تھی. جب آپ کا وصال ہوا تو وصال کے بعد آپ کے جسم سے پسینہ یا تو غسل دے دیا گیا کفن پہنا دیا گیا لیکن امام بخاری کا پسینہ نہیں. اللہ کے نبی نے ایک وقت ہمارے ایمان کی نشانی بتایا کہ مومن کامل سے مرتے وقت اس کی پیشانی سے پسینہ سبحان اللہ. بعد آپ کی نماز جنازہ پڑھی گی دفن کر دیا گیا تو آپ کی قبر پاک سے خوشبو زعفران کی سی مٹی سے خوشبو لوگ جاتے مٹی تبرک کو شفا کی لاج تو مداش میں گناہ ہو گیا یہ مٹی پر کی ایک کٹہرا لگایا گیا کہ لوگ بازار میں کھو دے جائیں گے تھوڑا تھوڑا لے کر تو آس پاس سے لوگ مٹی اٹھانے لگے وہ بھی مشکل طلب ہے. اب ذرا ایک بات اور سن لیجیے. کچھ لوگ وسیلے پر توجہ نہیں کرتے. میں مثبت انداز میں بات کرنے کے لیے بیٹھا ہوں تو کچھ دنوں کے بعد وہاں قحط پڑ گیا پانی نہیں برس رہا تھا تو بخارا کے بڑے بڑے لوگوں نے عابدین مجاہدین کی نمازی استسقا تھا بارش نہیں ہوئی. وہاں کے حاکم سے جا کر مجھے کہا کہ اگر آپ بارش چاہتے ہیں
امام بخاری کی مزار پر جائیے، مزار پر جائیے تو کیا پتا چلا کہ مزار پر جانے کا سلسلہ بہت پرانا، مزار پر جائیے اور ان کے وسیلے سے دعا کیجیے۔ والی بخارا اپنے تمام حوالی موالی کو لے کر مزار امام بخاری پر حاضر ہوا اور دعا کیا، اے اللہ امام بخاری کے وسیلے سے بارش عطا فرما دے۔ دعا کی ہے کہ بارش عمر کر بھاگ آیا اور بارش جل تھل ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھا امام بخاری کو وسیلہ بنانے سے جب بارش ہو رہی تھی، اگر رسول اللہ کو وسیلہ بنایا جائے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ امام بخاری ہیں، ان کی یہ بخاری شریف ہے۔ اب میں آغاز کرتا ہوں، میں اپنے مقدر کی میراث کر رہا ہوں۔ یہ نبی کی زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں، اللہ نے مجھے ان الفاظ کو پڑھنے کی سعادت بخشی، اور آپ کے کانوں کی میراث ہو رہی ہے، وہ الفاظ آپ اپنے کانوں سے سن رہے ہیں اور اس پر پھر بات آپ بچے۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وبارك وسلم صلى الله عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ باب کیفا کانا بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و قول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخاری کو باب کیفا کانا بدء الوحی سے شروع کیا کہ رسول اللہ پر وحی کا آغاز کس طرح، اور دیگر محدثین نے اپنی کتابوں کا آغاز کیا ہے۔ کسی نے کتاب ایمان سے آغاز کیا، کسی نے کتاب طہر سے آغاز کیا، امام مسلم نے کتاب ایمان سے مسلم کا آغاز کیا، لیکن امام بخاری نے کتاب الوحی سے بخاری کا آغاز کیا۔ تمام محدثین کی روش سے ہٹ کر ایک نئی روش کیا، اس کی وجہ بیان کی گئی کہ دیکھیے چاہے وہ افعال ہوں، عبادات ہوں، اور چاہے عقائد، چاہے عمل ہو چاہے عقیدہ ہو، سب کا دار و مدار یہ اللہ کی وحی پر ہے۔ بے شک اللہ کے نبی نے وہی عقیدہ دیا جو اللہ نے نبی پر وحی فرمائی، اور اللہ کے نبی نے وہی چیزیں فرض قرار دی جو اللہ نے ان پر وحی فرمائی۔ تو گویا اسلام اور ایمان کا دار و مدار موقوف کیا ہے؟ وحی ہے۔ اس لیے امام بخاری نے اپنی کتاب کو وحی سے آغاز کیا۔ یہ کیسے وحی آغاز؟ اس کے بعد جو سب سے پہلی حدیث ہے، اب میں تم کو پڑھتا ہوں۔ اب پہلی حدیث کا آغاز ہوا۔ حدثنا حمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی ابن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن وهب التیمی انه سمع الحلبنا وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک کے راوی سرکار عمر فاروق کے آدم، اور یہ بات ایک اٹل حقیقت ہے کہ متکلم جتنا اہم ہوتا ہے کلام اتنا ہی اہم، بے شک اور راوی جس کوالٹی کا ہوتا ہے روایت اسی کوالٹی کی ہے، یہ علماء صاحب ہے نا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ وہی ہو جو آپ کی بس کی ہو۔ تو اس حدیث پاک کے راوی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تشریف رکھے تھے۔ عمر فاروق اعظم کون ہیں؟ آپ سب جانتے ہیں، اللہ کے نبی کے خلیفے دو۔ میرے تقریر قرآن کی تقریباً 20 آیتیں حضرت عمر فاروق اعظم کے مشورے کے مطابق تھا۔ عمر فاروق اعظم وہ ہیں جب آپ دار ارقم میں حاضر ہو کے ایمان لائے تو حضرت جبریل حاضر ہوئے اور کیا یا رسول اللہ، عمر کے ایمان لانے پر آسمان کے فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حضرت عمر ہے جن کے ایمان لانے سے 40 کا عدد پورا ہوا۔
حق ہمارے فرق عالم وہ ہیں کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تھا میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرا عمر جس راستہ سے گزرتا ہے اس سے شیطان آتا ہے اور سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اشرف وسلام وشرا میں ہیں خلیفہ دوم ہیں ساتھ ہی بہت بڑے عالم ہیں بہت بڑے فقیہ ہیں اس کے باوجود تواضع عاجزی انکساری میں آپ کو بتاؤں آج ہمارے علم کا معاملہ یہ ہے اگر ہم کوئی مسئلہ بول رہے ہوں کوئی کھڑے ہو کر کہہ دے کہ آپ یہاں پر غلطی ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے میں غصے کا ایک مثال ہے آپ تشکیل ہو سکتا ہے میرے تیور بدل جائیں اور مجھے غصہ آ جائے لیکن حضرت عمر فاروق اعظم منبر پر کھڑے خطبہ دے رہے تھے اور ارشاد فرمایا کہ اپنے مہروں میں کمی کیجیے مہر زیادہ مت کیجیے 10 اوقیہ سے مہر جو زیادہ رکھے گا تو وہ مہر اس کا عورت سے لے کر بیت المال میں داخل کر دیا جائے آپ وعدے رہے تھے ایک بوڑھی بہت کھڑی ہو کہا یا میرے مومنین آپ یہ کیا بیان کر رہے ہیں یہ جو آپ بول رہے ہیں یہ آپ کی شان شان ہے مہر اللہ نے قرآن میں عورت کا حق بتایا ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی حق کو لے کر زبردستی آپ بیت المال میں جاتے ہیں کیسے جائز ہو سکتا ہے امیر المومنین عمر فاروق اعظم جب حضرت نے عورت نے یہ کہا آپ نے ارشاد فرمایا یہ عورت صحیح نہیں رہی فرمایا امرأۃ نصابت ورجل اخطا عورت صحیح کہہ رہی ہے مرد سے غلطی ہو گئی سبحان اللہ اس عورت کی بات کو تسلیم کر دیا اور آپ کی تواضع آپ کی انکساری ہم ایک بہت چھوٹی سے بول رہی ہے 10 گرام بچوں کو پڑھاتے ہیں یہ دیکھیے صاف ستھرے کپڑے سری بھی پہنے امامہ بندہ ہے ہوا ہے امیر المومنین ہے خلیفۃ المسلمین ہے اور کرتے میں چمڑے کے 4 پیمند لگے سبحان اللہ 4 پیمند لگے جب وہ قیصر روم کا فرستادہ مدینہ شریف آیا امیر مومنین سے ملاقات کی پوچھا کہ امیر مومنین کہاں ہیں کہ ہمارا امیر مسجد آ رہا تھا وہاں پہنچے تو پیمند لگی کپڑے ایک اینٹ کا تکیہ بنائے ہوئے اس کا تیسری پر لیٹے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ کوئی درد پوش آرام کر رہا ہے بڑا ہوگا کوئی مسافر واپس آ گیا کہا امیر المومنین کہاں ہیں کہا وہی کا کون وہ ایک درد پوش پھٹے پرانے پیمند لگے کپڑے پہنے آدمی سو رہا ہے آئے مدینہ میں کہا وہی ہمارا امیر المومنین ہے سبحان اللہ تو اب وہ کھڑا ہو گیا اور امیر المومنین کو دیکھ رہا ہے وہ سو رہے ہیں اور ان کی اس حالت کو دیکھ کر وہ کعبہ ہیبت آ رہی ہے وہ عمر فاروق تلوار لے کر ڈرا نہیں رہے تھے وہ حضرت عمر کی تلوار کی ہیبت نہیں تھی رسول اللہ کی غلامی کی ہیبت تھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ اور آج لوگ اسلام پر انگلی اٹھاتے یہ مسلمان اسلام ایسا ہے یہاں اسلام کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ کہیں بھی نہیں اور اسلام نے جو مساوات کا برابری کا سبب دیا ہے کسی مذہب نے نہیں دیا بے شک بے شک یہ مسجد ہے مسجد قادریہ وہاں مولانا انور صاحب ہوں مفتی امان اللہ صاحب ہوں حضرت علامہ قمر اللہ صاحب ہوں حضرت علامہ سید عبداللہ صاحب ہوں وہ لوگ جو ان کے دلات ہاتھ چھوتے ہوں قدموں کو بوسا دیتے ہوں لیکن جب نماز میں کھڑے ہوں گے تو ان کی کاندھی سے کاندھا ملا برابر کھڑے ہوں گے اگر آگے پیچھے کھڑے ہوں گے کیونکہ پیچھے سڑک جاؤں یہ عالم دین ہے
کہ رسول اللہ کی نافرمانی ہو. بے شک. تو حضرت عمر فاروق جب وہ دور فاروقی تھا اور آپ کا قافلہ لشکر اسلام شام پہنچا تو شام کے لوگوں نے کہا کہ ہم یہاں کی بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر کے ہاتھ میں دینے کو تیار ہیں, آپ بلا لیجیے اور ان کے حوالے کر دیتے ہیں. خبر کی گئی حضرت عمر فاروق اعظم یہاں سے تھے مدینے سے سواری, آپ پیچھے کے خادم سوار اور راستہ میں یہ معاملہ طے کیا کچھ دیر تم بیٹھو گے نکیل پکڑ کر ہم چلیں گے, کچھ دیر ہم بیٹھیں گے تم چلو گے. امیر المومنین کا خادم, یہ جو بڑے شاہ بنے بیٹھے ہیں پردھان منتری مکھ منتری, کیا کسی خادم کو اپنے برابر میں بیٹھنے دیں؟ نہیں بیٹھنے دیں. اب چلے شہر شام ان بڑا مومنین کی استقبال کے لیے حضرت عمر آ گئے. جب شام کے قریب ہوئے اتفاق ایسا کہ خادم کے بیٹھنے کی اور حضرت عمر کی پیدل چلنے کی باری سامنے استقبال کی ایک مجمع اکٹھا. اب خادم کا یا مومنین اب آپ ادھر آئیے, آپ بیٹھ جائیے, میں نیچے نیچے چلوں, ورنہ یہ سب آپ استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, لوگ کیا سمجھیں گے. کہا نہیں, اللہ کے نبی کا دین ناانصافی کی جا سکتا ہے. تمہاری بیٹھنے کی باری ہے, میری نکیل پکڑ کر چلنے کی باری ہے. خادم بیٹھا, حضرت عمر نکیل تھامے تھامے آگے بڑھے. وہ لوگوں نے دیکھا تو کہا لشکر عمر فاروق اعظم سے کہ اے اہل لشکر, یہ جو سواری پر بیٹھے ہیں یہی تو امیر المومنین ہیں. کہا نہیں, ہمارے امیر المومنین نہیں ہیں, یہ امیر المومنین کا خادم ہے جو سواری کی نکیل تھام کر چل رہا ہے, یہ ہمارا امیر المومنین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایمان والو, جانے کتنے لوگ امیر المومنین کا یہ درس مساوات دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک یہ سبق اور کہیں ملے گا, کہیں نہیں مل سکتا. میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں, وہ عمر کس حدیث پاک ہے, جس حدیث پاک میں پڑھنے جا رہا ہوں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات, سارے اعمال کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے. یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے اور یہ بات کے قابل قبول ہے. امام بخاری نے بخاری کو شروع کیا ہے باب کتاب الوحی سے. ان نبی پر وحی کا آغاز کیسے ہوا, لیکن احادیث وحی لانے سے پہلے حدیث نیت کا تذکرہ کیا. محدثین فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے امام بخاری احادیث وحی سے پہلے حدیث نیت کا تذکرہ کر کے پڑھنے والے, پڑھانے والے, سننے والے سب کو سبق دے رہے ہیں کہ بخاری پڑھنے, پڑھانے, سننے, سنانے سے پہلے اپنی نیت کی اصلاح کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. بخاری پڑھو تو اللہ کی رضا کے لیے بخاری پڑھاؤ, اللہ کی رضا کے لیے حدیث سنو, اللہ کی رضا کے لیے حدیث سناؤ, اللہ کی رضا کے لیے. اور تمام منتظمین سے گزارش کرتا ہوں کہ درس حدیث منعقد کرو تو اللہ کی رضا. سبحان اللہ بے شک. اب میں کچھ دیر اسی حدیث پر آپ سے باتیں کرتا ہوں. حدیث نیت ہے. نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت نام ہے, آج پہلا دن ہے, ہو سکتا ہے اس حدیث میں ہمارا وقت لگ جائے تو کوئی بات نہیں ہے, ہم آپ آئی سکتے ہیں. نیت نام ہے دل کی پختہ ارادہ. سب لوگ محبت سے بیٹھے اور صاحب نے دیکھا دل کے پختہ ارادے کا نام نیت ہے. لیکن نیت اسلام میں بڑی اہمیت رکھتی ہے. نیت اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ نیت کی خرابی سے عبادتیں برباد ہو جاتی ہیں اور نیت کی بہتری سے دنیاوی کام عبادت ہو جاتے ہیں. دنیاوی کام عبادت ہو جاتے ہیں. شارح نے حدیث میں تشبیہ دی کہ عطر لگانا ایک دنیاوی کام ہے. کیا آپ کو اچھی لگ رہی ہے, لیکن نیت آپ کی ہو جائے کہ میں اپنی طبیعت کے لیے نہیں لگا رہا, اس لیے لگا رہا ہوں کہ رسول اللہ نے پسند ہے, نبی کی سنت ہے. اور مسجد لگا کر اس لیے جا رہا کہ جس اہل ایمان سے ملاقات ہوگی اس کو فرح کا احساس ہوگا. جس نمازی کے بغل میں کھڑے ہوں گے
اس کو فرات و شادمانی کا احساس ہوگا تو نیت کے بدلنے سے کتر لگانا آپ کا عبادت ہے. تو فرمایا گیا کہ کیا ہے نیت کی بہتری سے دنیاوی کام عبادت ہو جاتے ہیں. تو نیت کتنی آپ کیا ہے. میں اس کی وضاحت میں ایک حدیث آپ کو سناؤں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صوركم وابشاركم انما ينظر الى قلوبكم. اللہ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا, اللہ تمہارا کالا گورا ہونا نہیں دیکھتا, اللہ تمہارا مالدار اور غریب ہونا نہیں دیکھتا. انما ينظر الى قلوبكم, اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا. رسول اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. معاف کیجیے گا کبھی کبھی باتیں بڑی کبھی ہوتی ہیں. ہمارے مشائخ جو خانقاہوں میں بیٹھ کر درس دیتے تھے, مرید کیا کرتے تھے, لوگوں کا ہاتھ میں ہاتھ پکڑتے تھے. دنیا کے لیے نہیں, دنیا کی منفعت کے لیے نہیں, نام و نمود کے لیے نہیں, بلکہ مریدین کی سب سے پہلے یہی اصلاح کرتے تھے کہ تمہارے قلب کی اصلاح ہونی چاہیے, تمہاری نیت کی اصلاح ہونی چاہیے, تمہارے باطن کی اصلاح ہونی چاہیے. مطلب میری مریدی یہ واحیات کام بھی ہے اور نیک کام. اگر وہ مرید ہوا اللہ کی رضا کے لیے, شیخ پابند شیخ کا دامن پکڑا اللہ کی رضا کے لیے, اپنی آخرت کے لیے, اپنی قبر کے لیے, اپنی ایمان پر خاتمے کے لیے, ہے نا, اپنی اصلاح کے لیے, تو شیخ کے دامن کو تھام کر ان کی باتوں پر عمل کر کے زندگی کو نبی کی شریعت کا پابند بنا دوں گا, تو یہ میری مریدی عبادت ہے. اور اگر اس لیے مرید ہوا کہ میں قادری لکھوں گا, چشتی لکھوں گا, رضوی لکھوں گا, بکائی لکھوں گا, میرا نام ہوگا, نمود ہوگا, اس میری مریدی سے کوئی فائدہ نہیں. واہ سبحان کوئی اللہ. فائدہ. ہم دامن پکڑیں گے صرف اللہ کی رضا کے لیے, تو خواجہ بھی کریں گے, لوگ بھی کم کریں گے, اور اگر نیت کی اصلاح نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں. گزارش ہے اپنی نیتوں کی اصلاح. تو آقا نے کیا فرمایا, اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. یہ بات ہے تو میں آپ سے کہتا ہوں, یہ اچھا خاصا مجمع ہے, اور میں یہ عزیزم نظام الدین سلم بیٹھے ہیں, ایک بھائی شرف الدین سلم بیٹھے ہیں, یہ لوگ سویرے, اور یہ ہمارے آصف بھائی, اور یہ سہیل سلم, یہ سب لوگ سویرے موجود تھے. تو میں نے کہا دیکھیے یہ خیال مت کیجیے کہ مجمع کتنا آیا, نہیں, آپ اپنے قلب کی اصلاح کریں اور اللہ کی رضا کے لیے کام کریں. بے شک بے شک. قلب کی اصلاح کے پروگرام کو نام نمود کے لیے نہ کریں. حضرت اللہ کے نبی حضرت علی نے ارشاد فرمایا تھا, اے علی اگر تمہارے ذریعے ایک انسان ہدایت پا گیا تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں کی دولت سے بہتر ہے. یہ نیت رکھو اللہ کی رضا کے لیے کام کرو, نام نمود اٹھا کے پھینک دو. حضرت یہی واقعہ میں آپ کو سناؤں گی. حضرت کیا کہتے ہیں عمر فاروق اعظم سے کچھ لوگوں نے کہا کہ حضور یہ ملک شام میں بڑی فتوحات ہیں اور آپ کو اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے, ذرا شاندار لباس پہنیے تاکہ آپ کی ہیبت, آپ کی لباس کو دیکھ کر لوگوں کو آپ کی ہیبت تعلیم ہو جائے. حضرت فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا کہ یہ خیال مت کرو کام بنانے والا تو کوئی اور ہے. یہ خیال مت کرو کہ ہماری ہیبت, ہماری چپے, ہماری دستار اور ہماری عوامے سے ہوگی, بلکہ میاں یہ ہیبت لباس سے نہیں ہوتی ہے, ہیبت اللہ کی رسول کی اطاعت سے ہوتی ہے. تو فرمایا اپنے دلوں کی اپنے قلب کی اصلاح کرو, تو نیت بہتر بنائی. اب میں ایک حدیث کی وضاحت سناؤں. آج بھائی پہلا دن ہے, کچھ دیر ہو جائے گی, ناراض نہیں ہوگا. اچھا تو کیا ہوا, اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا اور ایک شخص کو لایا جائے گا, اللہ اس کو اس کا نام اعمال دے گا. جب نام اعمال دیکھے گا اس میں روزہ, نماز, حج, زکات سب لکھا ہوگا. بندہ دیکھ کر چوکنا ہو جائے گا کہ یہ میرا نام اعمال نہیں ہے. اس میں خالی لکھا ہے میں نے حج کیا نہیں, سب کا لکھا, سب کا دیا نہیں, زکات دی نہیں, مجھے دیا نہیں, جہاد کیا نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا بندے دے لے, یہ تیرا ہی نام اعمال ہے.
اب بندہ پریشان ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد اے بندے سن، تشریف آئے اور ہمارے وہ زمین اور آگے ادھر بھی جگہ خالی ہے اور ادھر آ جائیں گے تو یہ ہمارے علماء کی جماعت مسئلہ ہے، علماء کے چہرے بتاتے ہیں نا، اور الحمدللہ جو سنی علماء ہوتے ہیں سے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ رب فضل کی بات ہے، یہ چہرے پر رسول اللہ کی محبت کی برکتیں ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ علامہ مولانا پیر طریقت مفتی الفاظ الحسن صاحب قبلہ زندہ باد، علماء اہل سنت، زندہ باد، علماء اہل سنت، زندہ باد۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خالصاً لوجہ اللہ تبلیغ اسلام اور تبلیغ عقائد اہل سنت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں کیا کرا تھا؟ ہاں اللہ تعالیٰ فرمائے گا بندے لے لے، یہ تیرا ہی نام اعمال ہے۔ بات یاد ہے نا کہ اس نام اعمال میں زکوٰۃ، صدقہ اور روزہ، حج، عمرہ سب دیکھا ہے۔ جب بندہ خدا دے گا تو وہ دیکھا میں حج کو گیا نہیں، عمرہ کیا نہیں، صدقہ کیا نہیں، زکوٰۃ دی نہیں، جہاد کیا نہیں، یہ میرا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے لے لے، یہ تیرا نہیں نام اعمال ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد، اے بندے سن، تو نے ایک مرتبہ یہ نیت کی تھی اللہ مجھے ماں دے دے میں حج کروں گا، اللہ مجھے دولت دے دے میں صدقہ کروں گا، اللہ مجھے مال دے دے میں زکوٰۃ دوں گا، عمرہ کروں گا، غریبوں کی مدد کروں گا، اللہ میرے باتوں میں محبت دے دے اللہ کے نام پر جہاد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے میں جانتا تھا کہ تو اپنی ان نیتوں میں سچا تھا، اس لیے میں نے تجھے عبادتوں کا ثواب عطا کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان میرا آدیشات آیا انما الاعمال بالنیات، تمہارے سارے اعمال کا دار و مدار تمہاری نیتوں مسلمانوں اپنی نیتوں کی اصلاح کرو۔ ہم تو اپنے کو کہتے ہیں اللہ توفیق دے کہ سب سے پہلے الفاظ اپنی باتوں کی اصلاح کریں، اپنی نیتوں کی اصلاح کریں تاکہ اللہ مجھے آپ سے صحیح طور پر کہنے کی لائق ہم اصلاح کریں اور کسی مومن کے بارے میں کبھی بدگمانی نہ کریں۔ رسول اللہ نے یہی کہا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم بات کرتا ہوں، یہ مسلم شریف میں ہے۔ یہ ایک جنگ میں آمنا سامنا ہوا، سامنے ایک کافر نکلا، ادھر سے ایک صحابی نکلے، اور جب وہ کافر سامنے آیا تو صحابی نے سوری تلوار اٹھائی تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ اور وہ تلوار مار۔ مسلم شریف کے دعوت ایمان کی حدیث تلوار مار دی، ختم کر دیا۔ جنگ کے بعد وہ قافلہ جب نبی کے دربار میں حاضر ایک صحابی رسول عرض کیا یا رسول اللہ، ایک شخص نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد وہ تلوار مار دی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو تلوار کو ماری، عرض کیا یا رسول اللہ تم نے کلمہ تلوار کی کیا سن رہا تھا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کیا تم نے دل فاجر دیکھا تھا؟ اے مسلمانوں کیا ہماری آپ سب کے لیے میں تمہیں یہاں یہ نبی ارشاد ہے ساری امت کے لیے کیا جواب کے لیے نہیں؟ جب صحابہ کے لیے سبق ہے تو کوئی عالم مفتی کسی صحابی سے بدل نہیں ہو سکتا ہے نا؟ یہ ہم سب کے لیے سبق ہے کہ مومن کی نیت پر کبھی حملہ نہیں کرنا چاہیے اور مومن کے بارے میں بلا ثبوت شرعی کبھی بدگمانی نہیں کرنی ہے نا؟ اللہ کے نبی کی یہی تعلیم ہے۔ تو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص آئے گا اس کے سامنے نیکیوں کا انبار ڈھیر ہے۔ اب یہ شخص آئے گا یا اللہ اس پر یہ قتلہ یہ ہم بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کو دیتا جائے گا اور اس کی نیکیوں سے اٹھا کر چلتے جائیں گے یہاں تک کہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ایک بھی نیکی نہ رہے۔ اور بندہ کا ہوگا یا اللہ اب میری کسی مفرت ہوگی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے بندے پریشان مت ہو، تیری مفرت کے انتظام میرے پاس ہے۔ بندہ کہے گا اللہ اب کیسے بچا جاؤں گا، میری ساری نیکیاں تو چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے اے بندے سن، جب تیرے سارے عمل چلے گئے ہیں تو وہ تیری اچھی نیتیں جو تو نے دنیا میں کی تھی، جو تو نے دنیا میں اچھی نیتیں کی تھی، میں نے ان
نیتوں کو 70 گنا کر کے اپنی بارگاہ میں محفوظ کر رکھا ہے. اب جب سارے اعمال چلے گئے ہیں اب قیامت کے میدان میں تیری اچھی نیتوں سے تیری مغفرت. اپنی مسلمانوں کی گزارش ہے اپنی نیت کو اصلاح. میں ایک بات کر رہا ہوں نیت اتنی اہم چیز ہے. عمل ایک ہو کام ایک ہو اور نیتیں 50 کر دیجیے اللہ 50 عبادتوں کا ثواب دیتا ہے. اس کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضوان نے فتح الولیہ میں لکھا ہے اور دیگر شارحین حدیث نے بھی فرمایا ہے. مثلا آپ مسجد سے وضو بنا کے چلے, آپ کی نیت یہ ہے یہ راستہ میں مسجد جا رہے ہیں, اگر کوئی کنڈل پتھر کھانٹا پڑا ہوگا تو اس کو ہٹا دیں گے کسی مومن کو تکلیف نہ پہنچنے پائے. اگر راستہ میں کوئی کمزور نہیں کو ناتوا مل گیا اس کے بعد اس کو سہارا دے دیں گے. مسجد میں جا کر بیٹھ کر درود شریف پڑھیں گے. مسجد میں داخل ہوتے ہمارے اعتکاف کی نیت کریں گے. مسجد میں بیٹھ کر جماعت کا انتظار کریں گے. یہ حدیث پاک میں ہے کہ سب لوگوں نے پڑھا ہے کہ یہ بندہ جب تک نماز کا انتظار کرتا رہے تو نماز ہی رہتا ہے. انتظار کریں گے اور جو اہل ایمان ملیں گے ان کو سلام کریں گے, ان سے مصافحہ کریں گے. اگر موقع مل گیا تو کچھ دیر وہاں نبی کے دین کی باتیں بیان کریں گے, شریعت کا مسئلہ بیان کریں گے. اگر ہمارے پاس جیب میں پیسہ ہے اور وہاں اگر کوئی غریب الحال مل گیا تو اپنے پیسے سے اس کی خدمت کر دیں گے. کام ایک ہے کہ آپ کو مسجد تک جانا ہے لیکن نیتیں آپ نے اتنی کر لی اور اللہ تعالیٰ اتنی عبادتوں کا آپ کو ثواب عطا کرے. سبحان اللہ. سارے عمل کا دار ہماری نیتوں پر ہے. الحمدللہ جامعہ سعودیہ بروشی کا بھی نام سنا ہے اور ہمارے یہاں تعلیم